السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج جو جلسہ ہوا ہے لاڑکانہ میں اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. صرف ہم بات کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے حوالے سے ہی. اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، اندر کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کیوں نہیں کی. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کی جو ان کی خبریں چلی تھی کہ شاید بیوروکریسی میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. سندھ میں پہلے بھی ان کے بھائی وغیرہ کو لگوایا تھا. یہ اندرونی ذرائع کہہ رہے تھے. یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کی باتیں بتا رہا ہوں میں. لیکن ہم نے جب دینے سے انکار کیا یا ہم نے تھوڑی سی لیت و لیل سے کام لیا یا انکار کرنے کی کوشش کیا، تو جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے. یہ خبریں سامنے آئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے ڈی آئی خان میں جلسے طے تھے، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکے ہیں وہاں پہ. اور اسی طرح کچھ لوگ، جس طرح زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بھی حوالہ دیا کہ ہم سے سیکھیں، ہم سے کچھ سیکھیں، اور یہ کہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ شاید فضل الرحمان سے استعفوں کے اوپر بات ہوئی ہے یا یہ. ان میں سے پیپلز پارٹی کے ذرائع کی خبریں اپنی جگہ پہ ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے. لیکن ہمارے جو اندرونی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جو وہاں پہ لاڑکانہ میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ بلاول بھٹو زرداری نے کا جو مقابلہ کیا تھا وہ JUI کے ایک رہنما نے کیا تھا، جو راشد سومرو صاحب ہیں، جو راشد سومرو کے بیٹے جمیل سومرو، جو راشد سومرو ہیں غالباً. تو کیونکہ لاڑکانہ سے ہی انہوں نے جب آزادی مارچ کا جو تھا ان کا اچھا خاصا جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک ہے، اور وہاں کی لوکل قیادت نے کہا کہ ہم اپنے حریفوں کے ساتھ مل کے اگر یہ والا جلسہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود آئیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائیں گی کہ ہم یہاں پہ حریف ہیں اور ہمارا ووٹر اس چیز کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھے گا. اس وجہ سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا بہانہ لگایا، وہ JUI ڈی آئی خان کا جلسہ کیسا تھا، کب تھا، کہاں ہونا تھا، یہ تو اس وقت ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جتنے اس ٹائم ڈیسپریٹ ہیں ناظرین، اس حوالے سے تو وہ جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صرف اتنی سی بات پہ ڈی آئی خان میں جلسہ کرنا، ڈی آئی خان کے جلسے کو پریفر کریں PDM کا جلسہ چھوڑ کے، جس کے وہ سربراہ بھی ہیں. تو یہ تھی اصل خبر. کم از کم مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں نے، لوکل قیادت نے تو اس چیز کا حساب لگایا کہ وہاں پہ یہ ہمارے حریف ہیں، ہم ان کے مقابلے میں لڑے تھے، اس ووٹر اچھے طریقے سے نہیں دیکھے گا. لیکن قربان جاؤں PMLN کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، ساری زندگی جو سیاست جس بنیاد پہ کی، پیپلز پارٹی کی مخالفت میں، اور آج پہلی دفعہ گڑی خدا بخش میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جا کے ان کے ساتھ وہ والا سٹیج شیئر کیا جہاں پہ کسی زمانے میں زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی ان کے اوپر تنقید کے وہ تیر برساتے تھے کہ سب دیکھتے تھے، اور جو آج بھی وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اور یہی نہیں ناظرین، چچا جان شہباز شریف صاحب جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، اور جو خود مریم بی بی ہیں جو کہتی تھی نیازی اور زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ دو نیازی زرداری بلاول نیازی بھائی بھائی وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ نے سنا تھا، اور وہ بھی آج تک اپنے ریکارڈ پہ ہیں. لیکن آج بڑا بتایا جا رہا تھا کہ یہ اقدار کی سیاست ہوتی ہے کہ میرے والد نے اور آپ کی والدہ نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی پاس کیا تھا، جس کی وجہ سے آج اقدار ہیں اور آج بڑے کہا جا رہا تھا. ان ساری جتنی ناظرین باتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ مبارک کے مستحق جو ہیں وہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یا آصف زرداری صاحب ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے. کم از کم اپنے جو سب سے بڑے حریف تھے ان کو انہوں نے اس جگہ پہ لا کے بٹھایا. نہ صرف لا کے بٹھایا بلکہ جن کے اوپر وہ شدید الفاظ میں جو یہاں دہرائے نہیں جا سکتے وہ تنقید کرتے تھے، آج ان کو شہید کہلا کے ان کے لیے درجات کی دعائیں بھی مانگی گئی، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا، اور ان کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے گئے. نہ صرف تعریفوں کے پل باندھے گئے ناظرین، بلاول بھٹو صاحب مبارک کے یقیناً مستحق ہیں مبارکباد کے کہ انہوں نے جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، انہوں نے ان کے جو بینظیر ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو ہیں، ان کی جو ایک لیگسی ہے یا ان کے جو نانا ہیں، جو ان کی بات ہے اس میں چھپنے کی بھی کوشش کی آج مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ میں ماں کے چھوڑنے کا غم اور ماں کے پتہ نہیں کس چیز کا غم. ایک دفعہ تو بلاول بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی کتنا ظلم ہو گیا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ شاید انہوں نے بھی کوئی شہادتیں وغیرہ دی ہیں، تو جس کا دکھ ہم سانجھا ایک قسم کا ہم بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی سوچ رہے ہوں گے. اور وہ والا تو کیا ہی جملہ تھا محترمہ مریم نواز کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج جو بھٹو کو اور بینظیر کو شہید کرنے والے تھے ان کے آج نام و نشان نہیں ہیں، اور ان کے آج نام و نشان ہیں. زبردست. یہ بھی یہاں پہ بھی بلاول بھٹو صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. وہی بلاول بھٹو صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے روحانی باپ تھے، اور وہی نواز شریف صاحب جنہوں نے فیصل مسجد میں کھڑے ہو کے پہلی یا دوسری برسی میں کہا تھا
کہ یہ انگریزوں کو کتے نہلانے والی قوم تھی اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، یہ مقابلہ کرے گی ضیاء الحق کا مقابلہ کرے گی، یہ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کرے گی یہ. اور یہ ٹائم بھی آنا تھا کہ جس کے خلاف ان کے والد صاحب نے فیصل مسجد میں کھڑے ہو کے جس جگہ پہ جس قبر پہ تقریریں ان کے والد کے خلاف کی تھی، آج اس کی بیٹی اس والد اور بعد میں شہید ہونے والی والدہ کے حوالے سے جو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، تو وہ اپنی مثال آپ تھے. تو یقیناً جو ہے وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے لاہور میں آ کے جلسہ کیا تھا تو وہ لاہور جو ہے سب کا تھا. لاہور میں بے نظیر بھٹو نے بھی جلسہ کیا تھا، لاہور میں جو تھا وہ بھٹو صاحب نے بھی جلسہ کیا تھا. اگر اس سے پہلے وہ جس بھی وجہ سے نواز شریف یا مریم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس ٹاک کی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن گڑھی خدا بخش میں جا کے اور لاڑکانہ میں جا کے پیپلز پارٹی کے گڑھ میں جا کے آج جو مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریر کی، وہ اس کے اوپر یقیناً ساری چیزیں اپنی جگہ پہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے بڑی آگے یہ بھی بات کی کہ میری جو نسبت ہے وہ بڑی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے، خالی سیاسی نسبت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی نسبت ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح اپنے باپ کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، ان کے مقدمے کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ آج اپنے باپ کے ساتھ جا کے سو گئی، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی باپ کے ساتھ لڑتے لڑتے، کہنا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ لندن میں جا کے سو جاؤں، ان کے پاؤں میں جا کے سو جاؤں لندن میں، کیونکہ وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے. تو یہ موازنہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کس قسم کا تھا. آج جس کے اوپر تنقید کے تیر برسائے جاتے تھے، جن کے اوپر آپ کی سیاست کھڑی ہوئی تھی، جن کی مخالفت میں ان کی تعریفوں کے پل تو اپنی جگہ پہ سارا کچھ ہے، لیکن کم از کم اپنی قربانی اگر اپنے کریڈٹ پہ ہے تو وہ لے کے آئیں. اپنی کوئی اس قسم کی ہے جس کو آپ اعلان کہہ سکیں، زبردستی کے تو بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، اس کا تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ این آر او کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو آپ زیادہ سیانے نہ بنیں. تو وہ سیانے نہ بننے کی بات تو بالکل سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ این آر او آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او دیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کیا وہ عوام سے کہہ رہے ہیں؟ محترمہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ عوام سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جن کو سنانا چاہتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہی تو جھگڑا ہے اصل میں. آپ کو بھی تو پتہ ہے، آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ کون این آر او دے سکتا ہے؟ آج تک تو این آر او جو بھی جس نے لیا اور جس نے دیا سب کو پتہ ہے. آپ کو اندرونی طور پہ پتہ ہے، اس وجہ سے بار بار سیانے کا ورڈ بھی استعمال کر رہے ہیں. ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ایک کہہ کا جو محترمہ نے ہا کر کے لگایا ہے، اس پہ بلاول بھٹو بھی دل میں کہہ کے تو ضرور لگا رہے ہوں گے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک دفعہ ضرور کہا گا. اور اس دفعہ بھی بلاول بھٹو کے دل سے ایک تو ضرور نکلی ہوگی جب کہا ہوگا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والوں کا نام و نشان نہیں ہے. ایک دفعہ تو وہ بھی سوچ کے انہوں نے تو ضرور کیا ہوگا. اور جس وقت تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے اس وقت انہوں کے وہ یاد آ رہے تھے، پتہ نہیں زرداری کہاں سے آ گیا اور یہ بے نظیر کہاں سے آ گئی ہے اور سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے. ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو نے دل میں تو کیا ہوگا. تو ناظرین یہ ہے. اور وہ انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے کیونکہ کراچی میں ایک ہوٹل میں اسٹے دیا تو وہ رات کو پھر پولیس آ گئی اور میرے پہ حملہ کیا، تو یہ سوچ کے انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرایا ہوگا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے شان لاڑکانہ میں کوئی ہوٹل نہ ہو تو اپنے گھر میں ٹھہرانا مجبوری ہوگی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.